یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ ناظرین، 1908 کی بات ہے کہ نوجوان ترک انقلابیوں نے خلیفہ عبدالحمید دوم رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے معزول کر کے اپنی حکومت بنا لی اور خلیفہ سے اختیارات ضبط کر لیے۔ پھر یہ ہوا کہ بچی کچی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا اور سلطنت عثمانیہ کے علاقے برطانیہ کے ہاتھوں مسمار ہونے لگے۔ اس کے بعد دشمن فوجیں چاروں طرف سے چڑھ دوڑیں۔ 1915 میں برطانوی جرنیل چارلز ٹاؤنشنڈ نے موجودہ ملک عراق کے شہر قط الامارہ پر قبضہ کر لیا، جو خلافت کے زیر اثر تھا، اور عثمانی فوج کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ عثمانی فوج کے سپہ سالار خلیل پاشا نے قط الامارہ کا گھیراؤ کر لیا تو مجبوراً برطانوی جنرل نے 4 ماہ کے سکوت یعنی سکوت قط الامارہ کے بعد اپریل 1916 میں عثمانی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن 300 سال میں یہ برطانیہ کی پہلی ہار تھی جس میں برطانیہ کو لڑے بغیر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ برطانوی فوج کا ہدف بغداد تھا، جو کہ قط الامارہ سے 160 کلومیٹر دور تھا، لیکن خلیل پاشا سے شکست برطانیہ کو برداشت نہ ہوئی، لہٰذا اگلے ہی سال برطانوی فوج اور برٹش انڈیا کے غیر مسلموں کی فوج لیفٹیننٹ جنرل فریڈرک اسٹانلے کی قیادت میں دوبارہ بغداد کی فتح کے لیے عراق پہنچی۔ صورتحال اب یہ تھی کہ 300 سال سے ناقابل شکست برطانیہ کی حکومت اور فوجی افسر بے حد غصے میں تھے۔ 1916 کے آخر میں انہوں نے اپنے انتہائی قابل فوجی افسر لیفٹیننٹ جنرل اسٹانلے مودے کو ترکوں کے خلاف دفاع کے لیے اور فوجی دستوں کی قیادت کے لیے قط الامارہ بھیجا۔ ناظرین، اسٹانلے مودے ایک مجا ہوا فوجی افسر تھا جو ہندوستان، فرانس اور دیگر بہت سارے خطوں میں جنگیں لڑ چکا تھا۔ وہ ترکوں سے انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے سینئر افسران چاہتے تھے کہ وہ قط الامارہ یا بغداد کی طرف پیش قدمی سے باز رہے۔ اب مودے نے افسروں کی بات کو پس پشت ڈالتے ہوئے عراق کے عربوں کو جانچنا شروع کر دیا۔ ایک دن پہاڑوں میں پھرتے پھراتے اسے ایک عربی چرواہا نظر آیا۔ اس نے اپنے مترجم سے کہا کہ اس چرواہے سے کہہ دو کہ اپنے کتے کو ذبح کر دے تو میں اسے 1 پاؤنڈ دوں گا۔ ناظرین، عربی چرواہے نے یہ نہیں سوچا کہ ریوڑ کی رکھوالی وہ بنا کتے کے کیسے کرے گا، جو کہ بھیڑ بکریوں کو درندوں کے حملوں سے بچاتا ہے اور ریوڑ پر مسلسل نظر رکھتا ہے، بلکہ وہ سوچ رہا تھا کہ پاؤنڈ کی قیمت آدھے ریوڑ سے زیادہ ہے، لہٰذا اس نے فوراً کتے کو ذبح کر دیا اور مودے سے 1 پاؤنڈ وصول کیا۔ مودے کا مترجم حیران تھا کہ مودے نے فوراً بولا، اس چرواہے سے کہو کہ اگر تم کتے کی کھال بھی اتار دو تو تم 1 اور پاؤنڈ کما سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی عربی چرواہا خوشی سے پاگل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کتے کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی۔ جنرل نے اسے 1 اور پاؤنڈ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم 3 پاؤنڈ بھی کمانا چاہتے ہو تو کتے کے گوشت کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے بوٹیاں بھی بنا ڈالی۔ اب جنرل اسٹانلے مودے نے اسے 1 اور پاؤنڈ دیا اور اپنی راہ لی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ وہ عربی بھاگتا ہوا پیچھے گیا اور مترجم سے کہا کہ اپنے افسر کو کہو اگر میں کتے کا گوشت بھی کھا لوں تو کیا مجھے 1 اور پاؤنڈ مل سکتا ہے؟ جنرل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں بس جنگ سے پہلے تم لوگوں کی نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈز کے لیے اپنے دوست اور محافظ کو نہ صرف ذبح کیا بلکہ اس کے گوشت کے ٹکڑے بھی کر ڈالے، اور اب 4 پاؤنڈ کے لیے اس کا گوشت کھانے کو تیار بھی ہو، اور اس علاقے میں مجھے یہی چیز چاہیے۔ اسٹانلی مودے اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تم نے اس قوم کی سوچ دیکھ لی ہے، لہٰذا تمہیں خوف زدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس کے بعد جنرل مودے نے عرب قبائل کے منہ پاؤنڈ سے بھر دیے اور سکوت قط الامارہ کی شکست کے ٹھیک 10 مہینے بعد فروری 1917 میں پہلے قط الامارہ کو واپس لیا اور اس کے 1 مہینے بعد 11 مارچ سن 1917 میں بغداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح اس نے برطانیہ کے چہرے سے شکست کا داغ دھو ڈالا۔ ناظرین، مسلم حکمرانوں کے سمجھنے کے لیے شاید یہ واقعہ کافی نہیں، کیونکہ اب بھی پاؤنڈ کی طرح ڈالر کو دیکھ کر وہ عراق کے چرواہے کی طرح اپنے ہی عزیزوں، دوستوں اور محافظوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور غیر اسلامی طاقتیں آج بھی انہی ہتھ کنڈوں سے عالم اسلام کو آپس میں دست و گریباں کیے ہوئے ہیں۔
کاش کہ عالم اسلام یکجا ہو کر ناقابل تسخیر چٹان بنے اور ہم ذلت کے اندھیروں سے اجالے کی طرف سفر کریں۔ اور آخر میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق تو نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔